بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان رحمت والا۔ اہدنا الصراط المستقیم۔ نحمده ونصلي ونسلم على حبيبه الكريم قال الله تعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ بارگاہ رسالت کو درود پاک کا ہدیہ پیش کریں۔ اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وآله وصحبه دائما أبدا۔ غوث اعظم بمنے دے سرسامہ مددے قبلہ دی مددے کعبہ ایمہ مددے۔ سورہ فاتحہ شریف کی تفسیر کا درس شروع ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین تک آپ نے سماعت کیا۔ آج انشاءاللہ تبارک و تعالی آگے کی آیتوں کی تفسیر بیان کی جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالی کلام مجید میں ارشاد فرماتا ہے، گویا اس نے اپنے بندوں کو تعلیم دی، حکم دیا کہ اس کی بارگاہ میں اس طریقے سے التجا کرے اور یوں گویا ہو، اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھا راستہ چلا۔ صراط کہتے ہیں راستے کو، اور مستقیم یعنی سیدھا۔ کچھ لوگوں نے اس آیت کریمہ کا ترجمہ کیا ہے ہمیں سیدھا راستہ دکھا، لیکن اعلیٰ حضرت امام اہل سنت شاہ امام محمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ترجمہ کیا ہے کہ ہمیں سیدھا راستہ چلا۔ سرکار اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ترجمے کی کیا خصوصیت ہے میں ابھی انشاءاللہ وضاحت کرتا ہوں، اور جب آپ سنیں گے تو آپ خود ہی کہیں گے کہ واقعی امام اہل سنت کا ترجمہ یہ تفسیروں کے مطابق ہے، اور وہی حق ہے جو امام اہل سنت نے کہا، یعنی جو ترجمہ کیا یہی حق ہے۔ ذہن کو حاضر رکھے اور اس نقطے کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اعلیٰ حضرت کا ترجمہ کرتے ہیں کہ ہمیں سیدھا راستہ چلا، اور دیگر لوگوں نے اس کا ترجمہ کیا ہمیں سیدھا راستہ دکھا۔ دیکھیے آپ دوسروں کے ترجمے، جب میں وضاحت کروں گا تو آپ کہیں گے کہ واقعی
جو اعلیٰ حضرت نے کہا وہی حق ہے، وہی ہونا تھا۔ ایک ہوتا ہے اراۃ الطریق، راستہ بتانا، اور ایک ہوتا ہے ایصال الی المطلوب، مطلب تک پہنچا دینا۔ کوئی آپ کے پاس آئے اور کہے کہ مجھے یہاں سے تاج آباد شریف جانا ہے، نیا آدمی ہے، ایڈریس پوچھنے کے لیے آ گیا، تو آپ نے اس کی رہنمائی کر دی، بتا دیے کہ یہاں سے ایسا جاؤ، وہاں سے ویسا جاؤ، وہاں پلٹنا، وہاں پلٹنا، آگے جانا۔ آدمی رہنمائی کرتا ہے کہ تو اسے کہتے ہیں اراۃ الطریق، راستہ بتا دینا۔ کسی نے کہا بھائی مجھے یہاں سے صدر جانا ہے، آپ نے بتا دیا یہاں سے جاؤ، وہاں آٹو ملے گی، وہاں اترنا، وہاں جانا، تھوڑی دور پہ صدر ہے۔ آپ کی رہنمائی کرتا ہے، بتاتا ہے زبان سے، اسے کہتے ہیں اراۃ الطریق۔ اچھا جی آپ کسی کو بتا ہی رہے ہیں کہ ایک شخص آ گیا، کا کیا معاملہ ہے؟ کیسے تاج آباد شریف جانا، ویسے ایڈریس سمجھا رہا تھا، یہاں سے ایسا، یہاں سے ایسا جاؤ۔ تو وہ آدمی کہے کہ میں تاج آباد ہی جا رہا ہوں، میری گاڑی پہ بیٹھ جاؤ، میں تمہیں پہنچا دوں گا۔ تو آپ کا ایڈریس پوچھنے کی ضرورت ہے، راستہ معلوم کرنے کی ضرورت ہے؟ وہ تو اپنی گاڑی پہ بیٹھا کے ڈائریکٹ پہنچا دے رہا ہے۔ اسے کہتے ہیں ایصال الی المطلوب، مطلب تک پہنچا دے۔ بات آئی سمجھ میں؟ پہلا زبانی بتا رہا تھا یہاں سے ایسا جاؤ تو تاج آباد پہنچ جاؤ گے، یہ اراۃ الطریق۔ دوسرے نے اپنی گاڑی پہ بچھایا اور تاج آباد تک پہنچا دیا، یہ ہوا ایصال الی المطلوب، مطلب تک اس نے پہنچا دیا۔ اچھا اراۃ الطریق یہ کام ہے نبیوں کا، راستہ بتانا کس کا کام ہے؟ نبیوں کا۔ راستہ بتانا کام ہے اللہ کی کتابوں کا۔ قوم گمراہ تھی، بھٹکی ہوئی تھی، اللہ نے ہدایت کے لیے انبیاء اکرام کو مبعوث کیا اور سلسلہ نبوت مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر ختم کر دیا۔ کہے نبی اب آپ کے بعد کوئی نبی نہیں، آپ خاتم النبیین ہیں، اور یہ قرآن آخری کتاب ہے۔ اب کوئی نبی نہیں آئے گا، کوئی کتاب نہیں آئے گی۔ راستہ بتانا نبی کا کام، راستہ بتانا قرآن کا کام جو آخری کتاب ہے، اور مطلب تک پہنچانا اللہ کا کام، منزل تک پہنچانا اللہ کا کام۔ اب آیت کریمہ دیکھیں، اہدنا الصراط المستقیم۔ اعلیٰ حضرت ترجمہ کرتے ہیں کہ مولا ہمیں سیدھا راستہ چلا، کیا مطلب؟ کہ تیرے نبی نے ہمیں راستہ دکھا دیا ہے، قرآن نے راستہ دکھا دیا ہے، ایسا اب ہمیں اس راستے پہ چلا۔ اور جو ترجمہ کرتے ہیں ہمیں سیدھا راستہ دکھا، مطلب یہ ہے کہ انہیں ابھی کسی اور نبی کا انتظار ہے، ابھی اور کسی کتاب کا انتظار ہے، ابھی انہوں نے راستہ دیکھا نہیں ہے، اس لیے تو کہہ رہے ہیں کہ راستہ دکھا۔ دیکھیے اعلیٰ حضرت کے ترجمے سے اہل سنت والجماعت کے عقائد ظاہر ہو رہے ہیں۔ چلا ترجمہ کر کے اعلیٰ حضرت نے بتا دیا کہ اب قرآن کے بعد کوئی دوسری کتاب نہیں آئے گی، اب مصطفیٰ جان رحمت کے بعد اب کوئی دوسرا نبی نہیں آئے گا۔ ترجمہ اعلیٰ حضرت سے عقائد بھی ہمارے ظاہر ہو رہے ہیں، اور جو کہتے ہیں کہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا، مطلب یہ ہے کہ انہیں ابھی بھی کمی محسوس ہو رہی، انہوں نے ابھی بھی راستہ دیکھا نہیں۔ اچھا سیدھا راستہ چلا، کون سا سیدھا راستہ؟ صراط الذین انعمت علیہم، ان کا راستہ، الذین ان کا، صراط یعنی راستہ، صراط الذین ان کا راستہ، انعمت علیہم جن پر تو نے انعام کیا۔ بات مبہم ہے، بات پوشیدہ ہے، یہاں پہ تفسیر کی ضرورت ہے۔ اللہ نے کن پر انعام کیا؟
پہلے کہا گیا کہ یہ دعا کرو کہ اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھا راستہ چلا. پھر اللہ فرماتا ہے کون سا سیدھا راستہ؟ تو کہو صراط الذین انعمت علیہم، اے اللہ جن پر تیرا انعام ہوا ان لوگوں کا راستہ. کون ہے وہ جن پر اللہ کا انعام ہوا؟ بات مبہم ہے. قرآن کی تفسیر کبھی قرآن سے ہوتی ہے، تفسیر قرآن بالقرآن، اور کبھی قرآن کی تفسیر حدیثوں سے ہوتی ہے. بغیر حدیث کے قرآن کو سمجھ نہیں سکتے. کن کا راستہ یہاں پہ بات پوشیدہ ہے، تفسیر خود قرآن کر رہا ہے. دوسری جگہ اللہ فرماتا ہے انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. کون ہے وہ جن پر اللہ کا انعام ہوا؟ تو خود اللہ فرماتا ہے کہ وہ نبیوں کی جماعت ہے، وہ صدیقین کی جماعت ہے، وہ شہداء کی جماعت ہے، وہ صالحین کی جماعت ہے. یہ وہ مبارک نفوس قدسیہ ہے جن پر اللہ نے انعام کیا. صراط الذین انعمت علیہم، اے اللہ تو ہمیں ان کا راستہ چلا جن پر تیرا انعام ہوا. بات پوشیدہ ہے، مبہم ہے. دوسری آیت میں ابہام کو دور کر دیا. وہ کون ہے جن پر اللہ کا انعام ہوا؟ تو خود اللہ فرماتا ہے کہ وہ نبی ہیں، یعنی انبیاء کرام، ان پر اللہ کا انعام ہوا. صدیقین پر اللہ کا انعام ہوا، شہداء پر اللہ کا انعام ہوا، صالحین پر اللہ کا انعام ہوا. تو اب آیت کا مطلب کیا نکلا کہ اے اللہ ہمیں نبیوں کے راستے پہ چلا، اے ہمارے معبود ہمیں صدیقین کے راستے پہ چلا، ہمیں شہداء کے راستے پہ چلا، ہمیں صالحین کے راستے پہ چلا. یہی تو مطلب ہوا. اچھا، نبی کی، صدیقین، شہداء، یہ تین تو ہے. صالحین کو لے کر میں مزید اور سمجھاؤں گا، اور تھوڑی سی وضاحت تفصیل بیان کر دوں. صالحین صالح کی جمع، صاد الف لام ح، صالح اس کی جمع ہوتی ہے صالحین. صالح کا معنی ہوتا ہے نیک. صالح کا کیا معنی ہوتا ہے؟ نیک. صالحین بہت سارے نیک. اب یہاں سے آئے کہ صالحین پر انعام کیا اور ہمیں ان کا راستہ چلا جس پر تیرا انعام ہوا، یعنی صالحین کے راستے پہ ہمیں چلا تو نیکوں کے راستے پہ ہمیں چلا. یہ تو مطلب ہوا اے اللہ ہمیں نیکوں کے راستے پہ چلا. صالح کسے کہتے ہیں؟ صالح کی وضاحت کیا ہے؟ آپ کسی سے پوچھیے کہ صالح یعنی نیک، نیک کسے کہتے ہیں؟ کسی بہت پڑھے لکھے آدمی سے، کسی عالم فاضل مفتی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں. ایک کم پڑھے لکھے ایک عام آدمی سے آپ پوچھ لیجیے کہ بھائی نیک کسے کہتے ہیں. کسی سے بھی آپ پوچھیے نیک کسے کہتے ہیں تو کیا کہے گا وہ؟ جو جھوٹ نہ کہے وہ نیک ہے. یہ تو کہے گا. جو سچ بولے وہ نیک ہے، جو دغا بازی نہ کرے وہ نیک ہے، جو سچا ہو وہ نیک ہے، جو نماز پڑھے وہ نیک ہے، جو روزہ رکھے وہ نیک ہے، جو زکوٰۃ سے حج کرے وہ نیک ہے، جو راتوں میں اٹھ کے تہجد پڑھے وہ نیک ہے، جو صدقہ خیرات کرے وہ نیک ہے، جو غریبوں سے محبت کرے وہ نیک ہے، جو بھوکوں کو کھانا کھلائے وہ نیک ہے، جو محتاجوں کی مدد کرے وہ نیک ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ نیک کا ڈیفینیشن کیا ہے، اس کی وضاحت کیا ہے؟ یہی تو ہے. ایک عام آدمی کی سوچ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ نیک کسے کہتے ہیں، اس کی وضاحت آپ کسی سے پوچھیے تو یہی وضاحت کرے گا. اب ہم دیکھیں، نماز تو کئی لوگ پڑھتے ہیں، نماز میں فرق ہے، عبادت میں فرق ہے. جو نماز پڑھے وہ نیک، جو روزہ رکھے وہ نیک، جو سچ کہے وہ نیک، جو تہجد پڑھے وہ نیک، جو قرآن کی تلاوت کرے وہ نیک. اب بتاؤ کہ غوث پاک نمازی تھے کہ نہیں؟ سرکار غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ قرآن کی تلاوت کرتے تھے کہ نہیں؟
اولیاء کاملین تہجد ادا کرتے تھے کہ نہیں؟ حضرت محبوب الہی غریبوں کی مدد کرتے تھے کہ نہیں؟ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ بھوکوں کو کھانا کھلاتے تھے کہ نہیں؟ ایک عام آدمی نے تو نیک ہونے کی وضاحت بیان کی کہ سارے کمالات، ساری خوبیاں اولیاء کاملین کے اندر جمع، بلکہ جتنی ایک آدمی وضاحت کرے نیک ہونے کی، اس سے کہیں زیادہ بہترین صفات غوث پاک کے اندر، غریب نواز کے اندر، تاج الاولیاء کے اندر، محبوب الہی کے اندر، داتا گنج بخش کے اندر. تب آیت کا مطلب آپ کی تصریح یہ ہوئی کہ اے اللہ ہمیں غوث پاک کے راستے پہ چلا، ہمیں غریب نواز کے راستے پہ چلا، ہمیں محبوب الہی کے راستے پہ چلا، ہمیں تاج الاولیاء کے راستے پہ چلا، ہمیں اعلیٰ حضرت کے راستے پہ چلا، ہمیں سرکار بغدادی شاہ کے راستے پہ چلا. جن کے راستے پر، جن پر تیرا انعام ہوا، جن پر انعام ہوا، نبیوں پر، صدیقوں پر، شہداء پر، صالحین پر، اور انہی صالحین میں سے حضرت سرکار غوث پاک بھی ہے. انہی صالحین میں سے سرکار غریب نواز ہے. انہی صالحین میں حضرت سید سالار مسعود غازی رحمت اللہ علیہ ہے. اے اللہ ان بزرگوں کے راستے پہ ہمیں چلا. ہم ان کا دامن کیوں تھامتے ہیں؟ کیونکہ یہ نیک ہے، پرہیزگار ہے، اور نیکوں کا دامن نہ تھامے تو کس کا تھامے؟ یہ ان کمبختوں کے کہنے سے کہ ہم اپنے بزرگوں کو چھوڑ دیں؟ ان کی بکواس کرنے کی وجہ سے کیا ہم آستانہ غریب نواز کو چھوڑ دیں یا بارگاہ تاج الاولیاء کو چھوڑ دیں؟ ارے فیض کے ذریعہ تو وہیں سے باہر ہے، کرم کے چشمے وہاں سے پھوٹ رہے ہیں. اور کیا ہم ایسی مقدس بارگاہوں کوئی ہے نا چلا کاٹنے والے، گلی گلی گھومنے والے، ان کے کہنے پر چھوڑ دیں؟ اتنی عظیم بارگاہ ہیں. حضرت مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نیکوں کی صحبت یعنی اللہ والے کی صحبت میں بیٹھنا کئی نفلی عبادتوں سے بہتر ہے. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ کوئی نیکی آدمی کو اتنا اونچا نہیں پہنچاتی ہے، کوئی نیکی آدمی کے درجات میں اتنی بلندی نہیں لاتی ہے جتنا کسی نیک آدمی کی صحبت اس کو بلند کر دیتی ہے. اور کوئی بھی برائی آدمی کو اتنا نہیں گراتی ہے، کوئی بھی برائی آدمی کو اتنا ذلیل نہیں کرتی ہے جتنا کسی برے آدمی کی صحبت ذلیل کرتی ہے. ایک آدمی خود ہی گناہ کرے، برائی کے کام کرے، اتنا ذلیل نہیں ہوگا جتنا وہ بروں کی صحبت میں رہنے لگے. برے آدمیوں میں اٹھنا بیٹھنا اس کا شروع ہو جائے تو جو ذلت اسے ملے گی، خود برائی کرتا تو اتنی ذلت نہ ملتی. ایسی خود نیکی کر رہا ہے لیکن وہ درجات اسے نہیں ملیں گے جو کسی نیک آدمی کی صحبت کی وجہ سے ملتے ہیں. اچھا نیک آدمی کی صحبت کی وجہ سے درجات کیسے ملتے ہیں؟ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے منہاج العابدین میں لکھا ہے کہ ایک شخص 30 سال تک مجاہدہ کرتا رہا، 30 سال تک عبادت اور ریاضت کی، اللہ کی بندگی کی، عبادت میں مشغول، لیکن 30 سال گزر گئے، ایک پردہ بھی نہ تھا. رموز و اسرار کے حجابات میں سے ایک حجاب بھی نہ ہٹا. اسے 30 سال کے بعد خیال آیا کہ کسی شیخ کامل کے پاس جانا چاہیے. اٹھا، قسمت سے ایک شیخ کامل سے اس کی ملاقات ہوئی. گیا، اپنی التجا پیش کی کہ حضور 30 سال سے مجاہدہ کر رہا ہوں، ابھی تک کچھ بھی نہیں ملا. شیخ نے اپنی نگاہ باطن سے دیکھ لیا کہ طالب اچھا ہے، لگن ہے، جستجو ہے. اس کی سچائی اور پارسائی دیکھ کر انہیں رحم آ گیا. کہا قریب آ، قریب کیا، اور قریب ایسا کیا کہ سینے سے لگا دیا. جیسی سینے سے لگایا تو جتنی منزلیں تھی سب دکھا دی، جتنے پردے تھے سب ہٹا دیے. کہتا حضور 30 سال کا تم مجاہدہ کرتا رہا، ایک پردہ نہ اٹھا.
یہاں تو آپ نے سارے نظارے کرا دیے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ نیکی اتنا بلند نہیں کرتی ہے جتنا کسی نیک آدمی کی صحبت بلند کر دیتی ہے۔ اور یہ اولیاء کاملین نیک ہی تو ہے، ان کی صحبتیں، ان کی غلامی درجات میں ترقی کا ذریعہ اور سبب ہے، اس لیے اب ان کی بارگاہوں کو تھام کے رکھتے ہیں، ان کی بارگاہوں کو پکڑ کے ہم نے رکھا ہے۔ حضرت خواجہ نصیر الدین چراغ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، آپ کے مرید خاص حضرت خواجہ بندہ نواز گیسو دراز رحمۃ اللہ علیہ، بندہ نواز گیسو دراز رحمۃ اللہ علیہ جب اپنے شیخ سے ملاقات کے لیے گئے، گیسو دراز اس لیے کہتے کیونکہ ان کے کچھ بال لمبے تھے، کیسے لمبے ہوئے میں بھی بتاتا ہوں، کچھ زلفیں ساتھ کی 8 بال اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے کہ ان کے لمبے تھے۔ شیخ سے ملاقات کے لیے گئے، ساتھ میں ان کے مرید بھی تھے۔ خواجہ نصیر الدین چراغ دہلوی کو سلام کیا، کہتے ہیں کہ اے بندہ نواز میرے زانوؤں کو بوسہ دو، یعنی میری زانوؤں کو چومو۔ حضرت بندہ نواز رحمۃ اللہ علیہ آگے بڑھے، زانوؤں کو بوسہ کیا۔ خواجہ نصیر الدین چراغ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اب میرے پیروں کو چومو۔ وہ جھکے اور رکاب میں، گھوڑے کی رکاب میں پیر لگا ہوا تھا، چوما۔ حضرت خواجہ نصیر الدین رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اب گھوڑے کے پاؤں کو چومو۔ تو وہ جھکے گھوڑے کے پاؤں کو چومنے کے لیے تو کچھ بال رکاب میں الجھ گئے، یعنی سر کے کچھ بال رکاب میں پھنس گئے۔ پہلے زلفیں ہوں گی کہاں تک؟ کانوں تک۔ اچھا جب الجھے، ہمارے تمہارے بال الجھے تو ہم پہلے نکالنے لگے، جان نکل جاتی کہ بال پھنس جائیں، لیکن خواجہ بندہ نواز گیسو دراز رحمۃ اللہ علیہ بال جب الجھ گئے تب سوچتے ہیں کہ بال نکالوں کہ گھوڑے کے پیروں کو بوسہ دوں۔ الجھے ہوئے بال نکالتا ہوں تو شہر کے پیر و مرشد کے حکم میں تاخیر ہوتی ہے، یہ بے ادبی۔ اب بال نہ نکالوں، اپنے شہر کے حکم پہ عمل کروں تو تکلیف ہوتی ہے۔ تو آپ نے کہا تکلیف ہو تو ہو، بال ٹوٹے تو ٹوٹے، لیکن شہر کے حکم کی تعمیل میں تاخیر نہیں ہونی چاہیے۔ بوسہ دینے کے لیے جھکنے لگے، بال الجھے ہوئے تھے، پھنسے ہوئے تھے، کچھ بال پھنسے تھے۔ حضرت بندہ نواز گیسو دراز رحمۃ اللہ علیہ بوسہ دینے کے لیے جب جھکنے لگے تو ان کے بال لمبے ہونے لگے، تو خواجہ نصیر الدین چراغ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا گیسو دراز یعنی لمبے بالوں والے، لمبے زلفوں والے، وہیں سے خطاب ان کو ملا، وہیں سے کچھ بال بڑھ گئے۔ اور تا زندگی حضرت بندہ نواز گیسو دراز ان بالوں کو کاٹا نہیں، بڑے سنبھال کے رکھتے تھے، کیونکہ شہد کا عقیدہ تھا۔ گھوڑوں کے پیروں کو چوم لیا، اور پھر جب گھوڑے نے پیر ہٹایا تو خواجہ نصیر الدین چراغ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اب جہاں گھوڑے نے اپنے پیر رکھا تھا اس زمین کو چھو۔ حضرت بندہ نواز گیسو دراز دیکھنے والے دیکھ رہے ہیں، خود بندہ نواز گیسو دراز کے مریدین بھی ہے، کیا دیکھتے ہیں کہ انہوں نے اس مقام کو چوما جہاں پر گھوڑے کا پیر رکھا ہوا تھا۔ مریدین کہتے ہیں حضور یہ آپ کے شہر کا معاملہ سمجھ میں نہیں آیا، آپ ملاقات کے لیے آئے، مہمان نوازی کرنی چاہیے، لیکن اپنے زانوؤں کو چموا لیا، اور زانوؤں کو چموایا، ساتھ میں پیر کو بھی چموا لیا بھرے مجمع، اور اپنے پیر کو چموایا، گھوڑے کی بھی پیر چموا لیا، معاملہ سمجھ میں نہیں آیا۔ حضرت بندہ نواز گیسو دراز رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ یہ معاملہ تمہارے سمجھ میں آئے گا بھی نہیں۔ کہ حضور اب تو اور الجھا دیا، وضاحت کرے۔ فرماتے ہیں کہ میرے شیخ نے 4 مقام پر بوسے لگوا کر، 4 مقام کے بوسے دلوا کر مجھے ان 4 مقام یعنی عالم ناسوت، عالم جبروت، عالم لاہوت، عالم ملکوت کی سیر کرا۔ ان مقامات کی سیر کرنے کے لیے آدمی اپنی زندگی کے نہ جانے کتنے اوقات صرف کر دے، کتنے مجاہدے کرے، تب وہی جا کے ایک عالم کھلتا ہے۔ لیکن دیکھو میرے شیخ نے اپنے قدموں کو چموایا اور ان عالم کی، ان تمام عالموں کی مجھے سیر کرا۔ جو اولیاء کاملین ہیں اللہ ان کے سفید درجات کو بلند کرتا ہے۔ کبھی تو ہم ہر نماز میں کہتے صراط الذین انعمت علیہم
اے اللہ ہمیں ان کے راستے پر چلا جن پر تو نے انعام کیا. اچھا ان کی صحبتیں اور اللہ والے دیکھو کیسا نوازتے ہیں اور ان کی صحبت سے زندگی کیسی بدلتی ہے. حضرت خواجہ سری سختی رحمۃ اللہ علیہ ایک راستے سے جا رہے ہیں, کیا دیکھا کہ ایک شرابی شراب کے نشے میں چور ہو کر راستے کے کنارے کھڑا ہوا, مدہوش ہے اور زبان پہ لفظ اللہ کا ورد جاری, اللہ کا ذکر کر رہا, شرابی ہے, اللہ اللہ. آپ کو اچھا نہیں لگا تو اپنی ناپاک زبان سے اللہ کا پاک نام لے رہا ہے. آپ نے پانی لیا اس کا منہ دھلا, چلے گئے. جب وہ ہوش میں آیا لوگوں نے کہا کہ اے کمقل, کیا تجھے اب بھی شرم نہیں آ رہی کہ اتنے بڑے ولی یعنی خواجہ سری سختی رحمۃ اللہ علیہ نے تجھے اس حال میں دیکھا اور تیرا منہ انہوں نے دھلوا دیا, کیا تو اب بھی توبہ نہیں کرے گا؟ اس کے دل میں غیرت پیدا ہوئی اور اسی وقت وہ سچے دل سے توبہ کر دیتا. خواجہ سری سختی رحمۃ اللہ علیہ رات کا وقت ہے, سوئے ہوئے ہیں, کیا خواب دیکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اے سری سختی تو نے ہمارے لیے اس کا منہ دھلایا, ہم نے تیرے لیے اس کا دل دھل دیا. خواب کون دیکھ رہا ہے؟ خواجہ سری سختی رحمۃ اللہ علیہ. جب یہ خواب دیکھا تو نیند کھل گئی, بیدار ہوئے, تہجد کا وقت اٹھے, تہجد پڑھنے کے لیے مسجد میں تشریف لے گئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ مسجد کے کونے میں وہی نوجوان جو شراب کے نشے میں راستے کے کنارے پڑا تھا اب مسجد میں کونے میں کھڑے ہو کر عبادت کر رہا ہے, نماز پڑھ رہا. آپ کو حیرت ہوئی کہ ایک رات میں اس کی طبیعت کیسے بدل گئی. آپ منتظر رہے جب وہ نماز سے فارغ ہوا تو کہا کہ اے نوجوان تو دن میں شراب پی کے کھڑا ہوا تھا, اچانک مزاج میں تبدیلی کیسے, تیری طبیعت میں یہ انقلاب کیسے آیا کہ تو تائب ہو گیا اور توبہ کر کے تو رات میں تنہائی میں اللہ کی عبادت کے لیے مسجد میں کھڑا بھی ہو گیا. تو وہ نوجوان رونے لگا اور کہتا ہے کہ اے سری سختی سب کچھ تو دیکھ کے آ رہے ہو, اب پوچھ کر مجھے شرمندہ رکھو. خواجہ سری سختی رحمۃ اللہ علیہ کی چند لمحوں کی صحبت نے اسے تائب بھی بنا دیا, گناہوں کی جلدت سے باہر نکال دیا اور مقام ولایت کو فائز بھی کر دیا. اس لیے اللہ نے قرآن میں ہمیں اس بات کا حکم دیا کہ بار بار یہ کہو کہ اے اللہ تو ہمیں ان کے راستے پہ چلا جن پر تیرا انعام ہوا, اور یقین اللہ کے مقبول اور نیک بندے ہیں جن پر اللہ کا انعام ہوا. ان کی صحبتیں اور ان کے کلام کی تاثیر ہے نا, اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوبوں کی زبان میں تاثیر بھی کیسی رکھتا ہے. دیکھو کہ حضرت خواجہ سری سختی رحمۃ اللہ علیہ ان کے بھانجے ہیں حضرت خواجہ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ, بھانجے بھی ہیں, مرید بھی ہے, خلیفہ خاص بھی. خواجہ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ وعظ نہیں کرتے تھے, تقریر نہیں کرتے تھے. کئی مرتبہ خواجہ سری سختی نے کہا کہ اے جنید بیان کیا کرو, وعظ کیا کرو, وعظ سے تبلیغ ہوتی ہے, لوگوں کی اصلاح ہوتی ہے, نصیحت کیا کرو, تقریر کیا کرو, لیکن آپ نہیں کرتے. ایک بار جب سوئے خواب میں تو کیا دیکھتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لائے. خواجہ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے خواب میں, اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جنید وعظ کیا کرو, تقریر کیا کرو, لوگوں کو نصیحت کیا کرو. آپ نے خواب دیکھا اور نیند کھل گئی اور تھوڑا سا بے چین بھی تھے کہ اب تو میرا آقا نے حکم دے دیا وعظ کا. اچھا تھوڑی دیر گزری کہ دستک ہوئی دروازے پہ. آپ نے کہا کون ہے؟ تو کہا پلا. دروازہ کھولا تو خواجہ سری سختی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک مرید تھا. کہتا حضور آپ کو آپ کے پیر و مرشد خواجہ سری سختی نے بلایا. تو حضرت جنید بغدادی جلدی تیار ہوئے اور اپنے شیخ کی خانقاہ میں پہنچے. جیسے حضرت خواجہ سری سختی کی خانقاہ میں قدم رکھا تو خواجہ سری سختی رحمۃ اللہ علیہ کہتے کہ جنید اب تو بات شروع کر دو کہ رسول پاک نے کہہ دیا ہے.
مصطفیٰ جان رحمت کا حکم ہے۔ تو جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ حضور سرکار تو میرے خواب میں تشریف لائے، دیدار مصطفیٰ سے میں مستفیض ہوا، آپ کو کیسے پتہ چلا؟ تو آپ فرماتے ہیں کہ جس وقت تم دیدار مصطفیٰ سے فیض یاب ہو رہے تھے تو میں رب عالم یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے جلوہ خواب میں دیکھ رہا تھا، اور میرا رب مجھ سے کہہ رہا تھا کہ اے جلدی سختی، میں نے اپنے نبی کو حکم دیا ہے، اپنے محبوب کو کہا ہے کہ وہ جنید سے کہے کہ بات کیا کرے۔